بغداد تھا وہی بغداد جس کی فضا میں حکمت کی خوشبو تھی، جہاں دریا بہتا تھا مگر دلوں میں بھی نور کی لہریں دوڑتی تھیں، اور انہی گلیوں میں ایک دروازہ تھا، دروازہ عدل۔ قاضی عبد الجبار کی عدالت تھی۔ ایک دن تھا مگر وہ دن عام نہ تھا۔ کہانی وہی ہے، پرانی مگر تازہ۔ سورج اپنے نصف پر پہنچ چکا تھا۔ بغداد کی گلیوں میں دوپہر کی چپ چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت خود بھی کچھ دیر کو رک گیا ہو۔ عدالت کا کمرہ جہاں قاضی عبد الجبار بیٹھتا تھا وہ بغداد کی کسی مسجد کے برابر ہی تھا۔ ستونوں کے سائے، کمزور روشنی اور کتب کی مہک سب مل کر ایک تقدس پیدا کرتے تھے، مگر قاضی کی آنکھوں میں سکون نہ تھا۔ وہ مقدمات کی فہرست دیکھ رہا تھا، جیسے ہر سطر میں کوئی راز چھپا ہو۔ قاضی عبد الجبار ایک ایسا قاضی جو عباسی دور کے علماء عدل میں اپنی ذہانت، تقوی اور بے پناہ ذہانت کے لیے مشہور تھا، جس کا فیصلہ صرف زبان سے نہیں نکلتا تھا، دل کی عدالت سے گزرتا تھا اور پھر قلم کے سپرد ہوتا تھا۔ اس کا شاگرد سعید، نوجوان، باادب، علم کا پیاسا، قریب ہی بیٹھا تھا۔ وہ قاضی کا خاص مرید تھا اور ہر مقدمہ اس کے لیے ایک نیا سبق ہوتا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کوئی دربان نہ آیا، نہ منادی کی آواز، بس ایک نقاب میں لپٹی عورت آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا ماحول جیسے ایک سانس کے لیے تھم گیا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ عورت کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ قاضی نے سر اٹھایا۔ بی بی کہیے، آپ کیوں آئی ہیں؟ عورت نے چند لمحے توقف کیا اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے وقت کی دیوار پر ایک خراش چھوڑ دی۔ قاضی صاحب، میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، مجھے شرعی سزا دی جائے۔ عدالت کا سناٹا لمحے بھر کے لیے وزنی ہو گیا۔ سعید کی آنکھیں پھیل گئی اور قاضی نے سیدھا بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں، میں جانتی ہوں، اور جانتی ہوں کہ اس اعتراف کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تم پر کسی نے الزام لگایا یا تم خود آئی ہو؟ کوئی الزام نہیں، میں خود آئی ہوں۔ نہ کسی نے روکا، نہ کسی نے دھکیلا، بس دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، دنیا کی سزا اگر سچائی سے مانگ لی جائے تو آخرت کی آگ شاید ہلکی ہو جائے۔ قاضی خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا ایک ایسا ہی دن برسوں پہلے جب وہ جوان تھا اور پہلی بار قاضی بنا تھا۔ ایک عورت پر الزام لگا تھا، گواہ نہ تھے مگر حالات اس کے خلاف تھے، اور اس نے قانون کی سطر کے بجائے رائے سے فیصلہ کیا تھا۔ کوڑے برسائے گئے تھے اور بعد میں پتہ چلا عورت بے قصور تھی۔ قاضی عبد الجبار اس دن کے بعد بدلا تھا اور آج وہ ایک اور عورت کے سامنے تھا، لیکن یہ عورت نہ الزام کے ساتھ آئی تھی نہ ڈر کے مارے۔ یہ عورت اپنے دل کی عدالت میں پیش ہو چکی تھی، بس انسانوں کی عدالت سے اپنا حصہ مانگنے آئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، رباب۔ رباب، تم واپس جانا چاہتی ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ رباب کے ہونٹ لرزے مگر آواز میں لرزش نہ تھی۔ قاضی صاحب، اگر معافی ہی کافی ہوتی تو میں یہاں نہ آتی۔ میں وہ عورت ہوں جس نے کئی راتیں رب سے رو رو کر معافی مانگی، پر جب دل کا بوجھ نہیں ہلکا ہوا تب سمجھ آیا شاید میری توبہ کو زمین کی مٹی چاہیے، وہ مٹی جس میں میرا لہو شامل ہو، میرا جسم کی سزا برداشت کرے اور پھر میرے رب روح کو ہلکا کر دے۔ قاضی نے گہری سانس لی۔ تم نے یہ گناہ کیسے کیا، کب اور کہاں کیا؟ رباب خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرے سوالوں کا جواب میری توبہ میں چھپا ہے۔ قاضی صاحب، تفصیل بتاؤں گی مگر آج نہیں، آج صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ سعید نے سرگوشی میں کہا، استاد محترم، یہ عورت شاید کوئی چلاک ہے، کسی سازش کا حصہ نہ ہو، بغداد میں فتنے بھی تو ہوتے ہیں۔ قاضی نے سعید کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سعید، ہر فتنہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا اور ہر سچائی گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کچھ سچ انسان کی آنکھوں میں لکھے ہوتے ہیں اور یہ عورت ایسی ہی تحریر ہے۔ قاضی نے اعلان کیا، رباب، تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے،
ہم تمہارے بیان پر تحقیق کریں گے، تم ہمارے زیر نگرانی رہو گے، تب تک عدالت یہ مقدمہ محفوظ رکھے گی۔ رباب نے سر جھکا دیا جیسے اسے یہی امید تھی۔ پھر وہ دھیرے سے واپس مڑی اور عدالت سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا مگر قاضی کے دل کا دروازہ کھل گیا تھا، وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا، جہاں ایک پرانا فیصلہ قفل بن کر پڑا تھا، اور آج رباب کی سچائی نے وہ قفل توڑ دیا تھا۔ رباب، قاضی نے خود سے کہا، تو کون ہے؟ ایک مجرم یا وہ آئینہ جس میں میں خود کو دوبارہ دیکھ سکوں؟ کہتے ہیں کہ انصاف کے کمرے میں سب کچھ تولنے کا پلڑا ہوتا ہے، مگر بعض پل ایسے ہوتے ہیں جہاں تولنے والا خود ہلنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب قاضی کا دل علم سے زیادہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے، اور وہ لمحہ قاضی عبدالجبار پر اترنے والا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ رباب، وہ عورت جو زنا کا اعتراف لے کر آئی تھی، اب قاضی کے حکم پر دارالتحفظ میں رہ رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے اور چادر کا خیال رکھا جا رہا تھا، مگر وہ خود کسی چیز کی طلبگار نہ تھی، بس ایک چیز مانگتی تھی، خاموشی۔ اسے تنہائی میں رہنے دو تاکہ وہ اپنی توبہ کو بار بار دہرا سکے۔ قاضی عبدالجبار وہ شخص تھا جو برسوں سے ہزاروں مقدمے سن چکا تھا، آج خود سوالوں کی قید میں تھا۔ اس نے قرآن مجید کھولا، صفحات الٹے، دل سے آیات پڑھی اور پھر خاموشی سے دوبارہ بند کر دیا۔ یا رب، کیا میں اس عورت کو سزا دے کر انصاف کروں گا یا معاف کر کے تیری رحمت کی مثال قائم کروں گا؟ سعید اس کا شاگرد اکثر سوال لے کر آتا، استاد محترم، آپ نے تو خود سکھایا تھا کہ حد اللہ کی ہے اور اس میں نرمی نہیں، پھر میں آپ کے چہرے پر کیوں یہ اضطراب دیکھتا ہوں؟ قاضی نے نظریں جھکائیں۔ سعید، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی شخص سچ بول کر اپنی جان مانگے تو انصاف کی کتاب کے صفحے نہیں، دل کے ورق ہلنے لگتے ہیں۔ سعید خاموش ہو جاتا ہے۔ قاضی نے رباب کی تحقیقات کروائیں، اس کی گلی، اس کا ماضی، اس کے حالات۔ کسی نے اسے بد چلن نہیں کہا، نہ کوئی مرد سامنے آیا جس سے اس کا تعلق رہا ہو۔ وہ تنہا تھی۔ ایک دائی جو اسے پہچانتی تھی صرف اتنا کہہ سکی، بی بی رباب شریف ہے، بس کچھ برسوں سے خاموش زیادہ رہتی ہے، لوگوں سے کم بولتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اکثر روتی ہے۔ رباب سے قاضی نے دوبارہ ملاقات کی۔ ایک الگ کمرے میں پردے کے پار بیٹھ کر قاضی نے سوال کیا، رباب، تمہیں پتہ ہے تمہارے خلاف کوئی گواہ نہیں، نہ کوئی الزام، نہ کوئی ثبوت۔ اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو، اللہ سے معافی مانگو اور زندگی گزارو۔ رباب نے ہلکے لہجے میں کہا، قاضی صاحب، جس دن میں نے گناہ کیا میں مر گئی، اور جس دن میں عدالت آئی دوبارہ زندہ ہوئی۔ اب میں اسی سزا کی طلبگار ہوں جو مجھے خود کے خلاف کھڑا کرے، تاکہ میں اپنے رب کو سچ دکھا سکوں، زبانی نہیں عملی۔ قاضی کا دل لرز گیا، اس نے سر جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر ابھرنے لگا۔ یاد آیا جب وہ جوان تھا، ایک عورت پر بے گناہی کے باوجود کوڑے برسائے، اور وہ عورت جاتے ہوئے بولی تھی، قاضی صاحب، آپ نے انصاف کیا پر اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے رحم نہیں کیا۔ وہ جملہ اس کے دل پر گندی تحریر بن گیا تھا، اور آج جسے اللہ نے ایک موقع دیا تھا اپنی سابقہ لغزش کا کفارہ ادا کرنے کا۔ عدالت کا دن آیا۔ بغداد کی گلیوں میں بات پھیل چکی تھی، ایک عورت نے زنا کا خود اعتراف کیا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت، کچھ کے دلوں میں طنز اور کچھ ہمدردی میں تھے۔ عدالت میں سب موجود تھے۔ رباب مکمل حجاب میں تھی، قاضی تخت پر، سعید دائیں جانب قلم ہاتھ میں لیے۔ قاضی نے سب کی طرف دیکھا۔ رباب بنت اشرف، تم نے خود زنا کا اعتراف کیا ہے، کیا تم آج بھی اپنے بیان پر قائم ہو؟ رباب نے جواب دیا، جی، میں رب کے سامنے کھڑی ہوں اور اس کے بعد آپ کے فیصلے کے سامنے۔ قاضی نے گواہوں کو بلایا، کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ سب نے کہا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ کسی سے سنا۔ قاضی کی آواز اونچی ہوئی، شریعت محمدی میں حد قائم ہوتی ہے یا 4 گواہوں سے، یا مجرم خود 4 مرتبہ اعتراف کرے۔
قاضی خاموش ہوا، رباب کی طرف دیکھا۔ کیا تم 4 مرتبہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہو؟ رباب نے سکون سے کہا، میں اقرار کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں۔ عدالت کا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ اب قاضی کے سامنے کوئی قانونی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ چاہتا تو رباب پر حد قائم کرتا، مگر قاضی نے چند لمحے توقف کیا، پھر قرآن مجید کا ایک صفحہ کھولا، اونچی آواز میں پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قاضی صاحب نے نظریں اٹھائیں، اس کی آواز میں لرزش تھی مگر اختیار میں جلال۔ رباب، تم نے سچ بولا اور ہم گواہ ہیں تم سچ کے ساتھ کھڑی ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں جو ندامت ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بڑی حد ہے۔ ہم تمہیں دنیا کی سزا سے آزاد کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی رحمت کے دروازے پر خالی ہاتھ نہیں بلکہ آنسوؤں کا کاسہ لے کر جاؤ۔ رباب کا سر جھک گیا، پھر وہ سجدے میں گر گئے۔ عدالت کی فضا میں سکوت نہ رہا، صرف ایک دبی سی سسکی اور دلوں میں عجیب سا سکون۔ کہتے ہیں نا، ہر سچائی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو انسان کے دل میں دفن ہوتا ہے۔ رباب نے جو اعتراف کیا وہ اس کا بوجھ تھا، لیکن قاضی عبدالجبار، اس کا اعتراف ابھی باقی تھا۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، دروازے بند ہو گئے تھے۔ رباب کو دارالامان میں واپس بھیج دیا گیا تھا، مگر قاضی عبدالجبار کی آنکھوں میں نیند نہ تھی، رات کے سائے تھے اور دیواروں پر لٹکتے ہوئے سوال۔ قاضی نے ایک چراغ جلایا، سامنے ایک پرانا صندوق کھولا جس میں کچھ کتابیں، پرانے خطوط اور ایک پھٹی ہوئی تسبیح رکھی تھی۔ اس نے تسبیح کو ہاتھ میں لیا اور دل سے سرگوشی کی، یا اللہ، وہ وقت واپس آ گیا ہے، وہ واقعہ، وہ نام، وہ صدا جس سے میں برسوں بھاگتا رہا۔ 19 سال پہلے قاضی عبدالجبار اس وقت صرف عبدالجبار بن خلیل تھا، ایک علم کا طالب علم، ایک فقیہ، مگر قاضی نہیں۔ وہ بغداد کے دارالافتاء میں ملازم تھا۔ ایک دن ایک عورت کو زنا کے الزام میں پیش کیا گیا، نام تھا سلمہ بنت ناصر، خاموش، سہمی ہوئی مگر بے حد باوقار۔ اس نے جرم سے انکار کیا تھا، مگر محلے کی عورتوں کی شہادتیں تھیں، کوئی گواہ نہ تھا مگر فتوے کا دباؤ تھا، اور عبدالجبار نے جوانی کے غرور میں رائے دی، ایسی عورت اگر جھوٹ بول رہی ہے تو کوڑوں کی سزا ہی اسے سچ کے قریب لائے گی۔ قاضی نے رائے پر اعتماد کیا اور سلمہ پر حد جاری کر دی۔ کوڑے پڑے اور جاتے ہوئے سلمہ نے بس اتنا کہا، عبدالجبار، اللہ کا قاضی بننے سے پہلے اپنے دل کا قاضی بن جا۔ وہ ایک جملہ اس کی روح پر لکھ دیا گیا۔ عبدالجبار نے اسی دن علم کی راہ اختیار کی، قاضی بن گیا، مگر سلمہ کا جملہ، اس کا دل، اس کی راتوں کی نیند بن گیا۔ آج 19 سال بعد قاضی عبدالجبار اپنی تسبیح کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، پھر اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سعید تھا۔ سادے محترم، رباب کی دائی آئی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ قاضی نے اجازت دی۔ ایک ضعیفہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں پرانا خط تھا اور چہرے پر ایک عجیب گھبراہٹ۔ قاضی صاحب، میں نے وہ بات چھپائی جو شاید نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ رباب وہ سلمہ بنت ناصر کی بیٹی ہے۔ قاضی جیسے پل بھر کو جم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جی، سلمہ جس پر برسوں پہلے ظلم ہوا، وہ میری محلے دار تھی۔ اس نے کوڑے کھا کر بھی شکایت نہیں کی، بس اپنی بچی کو علم دینا چاہا۔ وہ دنیا سے گئی تو یہ بچی میرے پاس چھوڑ گئی اور کہا، اسے کبھی جھوٹ نہ سکھانا، یہ سچ کی بیٹی ہے۔ قاضی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تسبیح اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یا اللہ، تو نے مجھے میری ہی سزا کا سامنا کروا دیا۔ رباب وہی بیٹی ہے جس کی ماں پر میں نے غلط رائے دی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا رباب کیوں خاموش تھی، کیوں بار بار کہتی تھی مجھے سزا دو، کیوں اس کی آنکھوں میں نہ فخر تھا نہ شرم، صرف ایک روشنی۔ وہ روشنی اس خون کی تھی جس نے ظلم کے بعد بھی عدل پر یقین رکھا تھا۔ اگلے دن قاضی عبدالجبار نے عدالت میں سب کو بلایا۔ رباب بھی آئی، مگر وہ حیران تھی، یہ سماعت دوبارہ کیوں ہو رہی ہے؟ قاضی نے کھڑے ہو کر کہا،
آج میں ایک مقدمہ سنانے نہیں آیا بلکہ ایک اعتراف کرنے آیا ہوں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قاضی کی آواز میں لرزش تھی۔ 19 سال پہلے میں نے ایک عورت پر زنا کا فتویٰ دیا، گواہی مکمل نہ تھی مگر میں نے رائے دی اور وہ عورت کوڑوں کی سزا کی مستحق ٹھہری۔ وہ عورت سلمہ بنت ناصر تھی اور آج اس کی بیٹی رباب میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس عورت پر ظلم ہوا اور میں اس ظلم میں شریک تھا، اور رباب تو وہ چراغ ہے جس نے مجھے میرے گناہ کا یاد دلایا۔ رباب کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ خاموش رہی۔ قاضی نے عدالت کے سامنے اعلان کیا، میں آج کے بعد قاضی نہیں رہوں گا، کیونکہ میں نے سمجھا عدل وہی ہے جو دل کے اندھیرے کو دور کرے، نہ کہ صرف قلم کو ہلائے۔ لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ قاضی نے رباب کے قدموں میں سجدہ نہ کیا مگر اپنے نفس کے سامنے جھک گیا۔ رباب نے صرف اتنا کہا، قاضی صاحب، میری ماں نے کہا تھا اگر کبھی وہ انسان ملے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہو تو اسے معاف کر دینا، تاکہ روز قیامت میری طرف سے وہ بوجھ نہ اٹھائے، اور میں آج آپ کو ماں کے الفاظ سے معاف کرتی ہوں۔ قاضی صاحب مسجد کے گوشے میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں قرآن، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر صرف ایک دعا، اے میرے رب، میرے قلم کی لغزشیں معاف فرما، اور جنہوں نے سچ بول کر مجھے جگایا انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو میرے پیارے معزز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔